إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. آج کے اس خطبے میں دو اہم سوالوں کے جواب سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے نازک حالات میں، مشکل گھڑی میں، عام طور پر جب مسلمانوں پر کہیں بھی کسی بھی علاقے میں جب غیروں کی طرف سے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں عام طور پر دو طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ظلم اس قدر بڑھتا جا رہا ہے اور ظالم ہم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں، تو آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟
یہ دو سوالات، کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جو اس نقطے کو سمجھ جائے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ حالات سے نہیں گھبرائے گا، وہ کبھی کسی بھی حال میں مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ کیسے بھی مشکل حالات آ جائیں، حالات کی سنگینی اسے اس کے ایمان سے نہیں پھیر سکتی، وہ دین و ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ کب؟ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے اس بات کا وعدہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ پر ایمان لانے والے مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 پر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور صرف آپ کے لیے نہیں، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کافی۔ اسی آیت سے پہلے آیت نمبر 60 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کفار، مشرکین، دشمنان اسلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین نے، کافروں نے، دشمنان اسلام نے نت نئے حربے اپنائے، طرح طرح کی سازشیں کیے، پلاننگ کیے۔ ایسے تناظر میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلا رہا، آپ کو تسلی دے رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اگر دشمنان اسلام، کافر و مشرک آپ کو دھوکہ دینا چاہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی۔ ان ظالموں کی طرف سے، ان دشمنوں کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس کا مددگار، جس کا حامی، جس کا محافظ اور نگہبان اللہ ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ اس یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آگے اللہ نے کہا کہ یہ کافر لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، وَيُخَوِّفُونَكَ، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں، اپنے معبودوں سے، غیر اللہ سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے ڈر خوف کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ آپ کے لیے کافی۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، آپ کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی۔ اگر یہ مشرکین مکہ، یہ کافر لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے رہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ جو حقیقی معبود ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس بات کا اعلان کر دیجیے کہ میری حفاظت کے لیے، میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 90 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر و مشرک آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ ان دشمنوں کی طرف سے، ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے لیے میں کافی ہوں۔ اللہ آپ کو یقین دلا رہا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ساری آیتیں اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس بات کا وعدہ کیا، ایسے ناموافق حالات میں، ایسی مشکل گھڑی میں اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے، ہمت دلا رہا ہے کہ آپ اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے کافی، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حال میں آپ کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے دیکھ لیا، انہیں شرارت سوجھی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، اس وقت محمد خانہ کعبہ کے پاس بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ہماری موجودگی میں۔ کون ہے؟ فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، کون ہے جو جائے گا اس اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اس اونٹنی کی اوجھڑی، اس کا گوبر، اس کا خون وغیرہ لا کر کے اس کے جسم پر ڈال دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس مجلس کا، اس اشقل قوم، اس مجلس کا جو سب سے بڑا بدبخت عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوتا ہے اس کام کے لیے۔ وہاں پر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ سب موجود تھے۔ یہ سب کفار قریش ہیں، کفار مکہ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں۔ کہا کہ کون جائے گا؟ فلاں قبیلے میں، فلاں محلے میں ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، اس کی اوجھڑی لا کر کے جب محمد سجدے میں جائے تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر لا کر کے ڈال دو۔ اس طرح سے آپ کو پریشان کرو، آپ کو تکلیف ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عقبہ بن ابی معیط گیا، اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے آپ جب سجدے میں گئے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لا کر ڈال دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس درد بھرے منظر کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں تنہا، میرے پاس یہ ظالم و جابر قسم کے لوگ تھے
میں اپنے اندر اس بات کی ہمت اور طاقت نہیں پا رہا تھا کہ ان ظالموں سے میں مقابلہ کر کے آپ کی مدد کر سکوں۔ اتنے میں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دے دی جا کر کہ دیکھو تمہارے والد محترم کے ساتھ یہ ظالم ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک بیٹی کے دل میں ماں باپ کا درد کیا ہوتا ہے؟ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے درد کو سمجھتی ہیں۔ مشکل گھڑیوں میں یہ بیٹیاں ہمارے کام آتی ہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بیٹیاں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کرو، ان پر محنت کرو، ان پر خرچ کرو، یہ تمہاری مشکل گھڑی میں کام، تمہارے دکھ درد کو دیکھنا یہ گوارا نہیں کرتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ میرے والد محترم کے ساتھ یہ ظالم و جابر ایسا سلوک کر رہے، فوراً بھاگتی ہوئی آ جاتی۔ ابھی کم عمر ہے، فاطمہ کی عمر بہت چھوٹی ہے، بھاگتے ہوئے آ گئی اور پوری ہمت اور طاقت سے اونٹنی کی اوجھڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہٹایا اور ان کافروں کو برا بھلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جب اونٹنی کی اس اوجھڑی کو آپ پر ڈالا گیا، یہ ظالم یہ حرکت کر کے ٹھٹھے کر رہے تھے، مزے لے رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے کہ ہم محمد کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ سے بخاری کی حدیث ہے، ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ محمد جس کے لیے بد دعا کر دے، ایسے ظالم کے لیے ہلاکت، بربادی، وہ تباہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اے اللہ، قریش کے ان ظالموں کو تو پکڑ لے، ان کی گرفت کر لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فواللہ لقد رأیتہم صرعا یوم بدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی بد دعا میں جن ظالموں کا نام لے لے کر کے آپ نے بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا کہ بدر کی جنگ میں سب بری طرح سے قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے۔ بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، بعد میں ان کی لاشوں کو کھینچ کر کے لا کر کے قلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا۔ یہ ظالم کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ظلم کا معاملہ بڑا بھیانک ہے۔ ظالم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، ظالم ظلم کر کے زیادہ دن تک سکون سے جی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلالا جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی، انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ظالم کے لیے اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو وعدہ کیا تھا، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ظالم آپ کے خلاف کتنے بھی پلاننگ کر لیں، کتنا بھی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کریں، تدبیریں کر لیں، لیکن آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھتے جائیے، کیسے کیسے یہودیوں نے، کافروں اور مشرکوں نے، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر 100 سرخ اونٹ کا انعام کا اعلان، جو محمد کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے۔ یہودیوں نے کیسے کیسے آپ کے ساتھ شرارتیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قتل کی دیت کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس بات کرنے کے لیے گئے تھے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ یہودیوں کو شرارت سوچتی ہے، اور جہاں بیٹھ کر کے آپ بات کر رہے تھے، یہ یہودی جاتا ہے چھت پر چڑھ کر کے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر پھینک کر کے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بروقت وحی بھیج کر کے آپ کو اطلاع دی،
اور آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت کی اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا، اے اللہ کے رسول آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کا، یہ لوگ کتنے بھی کوشش کر لیں لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ غزوہ خیبر کے بعد یہودیہ عورت زینب بنت حارث سلام بن مشکم کی بیوی نے آپ کو زہر آلود گوشت کھلا کر کے دعوت دی، اس نے آپ کو زہر آلود گوشت کھلا کر کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے، واپس آ گئے اور آپ بچ گئے۔ پوری زندگی آپ کی آپ دیکھتے جائیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا آپ کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی۔ یہ دشمن کتنی بھی تدبیریں کر لیں، کچھ بھی سازش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ آپ کے لیے کافی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صرف اللہ آپ کے لیے کافی نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی۔ آپ دیکھیے غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ پیسے دے کر کے اس بات پر لگا دیا کہ مدینے میں یہ افواہ پھیلاؤ، یہ پروپیگنڈا کرو، یہ بات مشہور کر دو کہ کافر و مشرک ایک بہت بڑی فوج اور لشکر لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے، تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور وہ مایوس ہو جائیں، گھبرا جائیں۔ باقاعدہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے یہ کام کے لیے لوگوں کو لگا دیا تھا۔ آپ دیکھیے حالات، لوگ مسلمانوں کو اس طرح سے ڈرانا چاہتے۔ اللہ نے آیت نازل کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 پر 3 میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کافر و مشرک اپنی کثرت تعداد کے ذریعے آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ڈرانے کی کوشش کیے تو صحابہ کرام ڈرے نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ ایمان میں اور پکے ہو گئے۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ ہمارے پاس ضرورت ہے میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں اس عقیدے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل مسلمانوں نے پڑھا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عقیدے کے اعتبار سے اگر اس بات کو ہم اس اعتبار سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عقیدہ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں شرک کے جگہ جگہ مظاہر ہم کو نظر آتے ہیں، مزاروں کی شکل میں، درگاہوں کی شکل میں، یہ خبر پرستی کی شکل میں، اور لوگ اپنے ولیوں، بزرگوں، پیروں اور مریدوں، پیر و مرشد کا جو سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی۔ اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو کسی امام، کسی عالم، کسی بزرگ، کسی پیر و مرشد کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی، نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ پر ہم بھروسہ کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ایسے حالات میں، ایسے مشکل حالات میں ہمیں یہ دو دعائیں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو صحابہ کرام کو جب کافروں نے ڈرانے کی کوشش کی تو صحابہ نے اس وقت یہ بات کہی، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے بخاری کی حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے لیے اسی دعا کو پڑھی، یہی ذکر کیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، اور آگ جلا کر کے، بھڑکا کر کے بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کافر و مشرک اپنی تعداد کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے
اہل ایمان کو مٹانا چاہے، ان کو تباہ کرنا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو اہل ایمان کو تباہ نہیں کر سکے۔ تو پہلے یہ دعا پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور دوسرے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایسے نازک حالات کے مشکل گھڑیوں میں ہمیں یہ دعائیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے، کیسے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر ہم غور کریں۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے گزارش کی کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میں اس فن کو سکھانے کے لیے تم کوئی ایک ذہین چالاک بچہ مجھے دو، جو اس کو میں یہ فن سکھا دیتا ہوں جادوگری کا۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ لڑکا اس بادشاہ کے پاس، اس جادوگر کے پاس جاتا تھا روزانہ اور اس سے جادوگری سیکھتا تھا۔ بیچ میں جاتے ہوئے راستے میں راہب کا گھر پڑتا تھا، اس کے پاس بھی کچھ چیزیں سیکھ لیتا تھا۔ واقعہ لمبا ہے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہمارے دین اور ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، اس نے اس نوجوان کو، اس بچے کو قتل کرنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے حکم دیا اور ایک فوج بھیجا اور کہا کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے جاؤ۔ پہاڑ کی چوٹی پر جب تم پہنچ جاؤ تو وہاں سے اس کو لڑکا دو، گرا دو، تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ بادشاہ کی فوج اسے گرفتار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب سارے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو اس بچے نے ایک دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے کافی ہو جا، اے اللہ تو میرے لیے کافی، ان کے شر سے، ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے بچانے کے لیے، اے اللہ تو میرے لیے کافی جا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، جیسے تو چاہے۔ اللہ کی مدد آئی۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، کیسے اللہ کی مدد آئی؟ اللہ کی فوراً مدد آتی، پہاڑ لرزتا ہے اور جتنے فوج وہاں پر گئی تھی سارے لوگ گر گئے، ہلاک ہو گئے اور وہ بچہ صحیح سالم بچ گیا۔ واپس آیا بادشاہ کے پاس۔ پھر بادشاہ نے دوسری فوج بھیجی اور کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ اور سمندر میں لے جا کر کے بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دو۔ دوسری فوج اسے گرفتار کر کے لے جاتی۔ بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد جب اس کو سمندر میں پھینکنے کی کوشش کیے، بچے نے پھر وہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، ان کے شر سے بچانے کے لیے اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ کشتی ڈوبتی ہے، سارے فوجی ڈوب جاتے ہیں اور وہ بچہ صحیح سالم واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لاکھ منصوبے کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، اللہ جس کے لیے کافی ہو گیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کس کے لیے کافی ہوگا؟ قرآن مجید میں سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے حالات میں توکل علی اللہ، اللہ پر مضبوط توکل کی ضرورت، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پہلا سوال تھا، کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بات واضح ہو گئی کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو اسے کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا سوال جو تھا کہ اللہ کی مدد، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ سوال خود قرآن مجید میں موجود ہے، یہی سوال، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، صحابہ کرام سے،
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں اسی ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر تم سے پہلے لوگوں کے حالات پیش نہیں آئیں گے، جو اس سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر جو حالات پیش آئے، کیا وہ حالات تمہارے اوپر نہیں آئیں گے؟ اس کے بغیر ہی تم ایسی بڑی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس سے پہلے کیا حالات پیش آئے؟ مستهم البأساء والضراء، انہیں تکلیف، بیماری، پریشانی لاحق ہوئی، وزلزلوا، اور وہ بری طرح سے جھنجھوڑ دیے، اور ظلم و ستم اس حد کو ہو گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ خود پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ آخر اللہ کی مدد کب ہے؟ اللہ اپنے وعدے کو کب پورا کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی، اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ابھی مکی دور ہے، ابتدائی اسلام ہے، کفار و مشرکین کے طرف سے ظلم و زیادتی کو جب برداشت نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور شکایت کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعائیں نہیں کریں گے؟ ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے، کفار اور دشمنان اسلام ہم پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں زمین میں ان پر کتنا ظلم ہوتا تھا، انہیں زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس میں ان کو کھڑا کیا جاتا، سر کے بیچ حصے میں آرا لایا جاتا اور آرے سے ان کو چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کے گوشت کو نکال دیا، نوچ لیا جاتا، کھرچ دیا جاتا۔ ایسا بھیانک ظلم و ستم بھی ان ایمان والوں کو ان کو ایمان سے یہ ظلم نہیں پھیرتا تھا، وہ ایمان پر ڈٹے رہتے تھے، ایمان پر جمے رہتے تھے۔ ایسا بھیانک ظلم و ستم بھی انہیں یہ ظلم ان کو ایمان سے نہیں پھیرتا تھا، وہ اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ ولیکن انتم تستعجلون، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہو، تم لوگ گھبرا کر کے جلدی مچا رہے ہو کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتاب و سنت میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے، عزت اور سربلندی کا وعدہ کیا ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ مشروط ہے۔ کیسے؟ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، خود دین پر چلنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین پر قائم رہنا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ دین کی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، سنگین حالات میں بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے، یعنی جو اس کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی نصرت اور مدد مشروط ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے وعدوں پر یقین اور بھروسہ رکھیں گے، ایمان میں کامل ہوں گے، عمل صالح کی پابندی کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے، خالص ایمان اور توحید پر قائم رہیں گے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میرے بزرگ اور دوست، اس لیے ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی،
دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لیتے. ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اور ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. ہمارے اندر جو خامیاں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو غلط عادتیں ہیں، ہم ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور اللہ کی مدد کی انتظار میں. میرے بزرگوں دوستو، آخر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اللہ مظلوموں کی مدد کرے، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، اللہ سے لو لگانا ہوگا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. ضرور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اللہ اپنے وعدے میں کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایک آخری بات پر بزرگوں دوستو، اللہ کی مدد کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کے غریبوں، کمزوروں، محتاجوں کی مدد کریں. ہم لوگوں کے اوپر رحم کریں، لوگ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے. آج کے اس ماڈرن دور میں، ترقی یافتہ اس زمانے میں، انسان حد سے زیادہ خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا. ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہے، اپنے بھی بچوں کی فکر ہے. ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے کمزور، غریب، مجبور، بے بس لوگ ہیں جو ہماری مدد کے محتاج، لیکن ہمارے دلوں میں اپنے غریب کمزور بھائیوں کا ذرا بھی درد ہم محسوس نہیں کرتے. ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنا پڑے گا. سنن نسائی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا ان کے کمزوروں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا ان کے کمزوروں کے ذریعے، ان کمزوروں کی دعاؤں، ان کی نمازوں، ان کے اخلاص سے. جب ہم ان غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں گے، ان کے دل سے نکلنے والی دعاؤں سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ کی مدد ہمارے لیے لازم ہے. ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابغونی الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم. اے لوگو، تم مجھے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کرو اور یاد رکھو تمہاری مدد کی جاتی ہے، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے کمزوروں کے ذریعے. غریبوں اور کمزوروں کی ہم مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان پر رحم کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ بہت اہم نسخہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے. صحیح بخاری کا وہ واقعہ، ابھی مکی دور ہے، ابتدائی اسلام، کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، سکون سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے. غور سے سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل گئے ہیں. راستے میں برق الغماد نامی جگہ پر پہنچے. وہاں پر قبیلے قارہ کے سردار ابن الدغینہ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ قبیلے قارہ کا سردار کافر اور مشرک ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملتا ہے. اس کافر سردار نے، ابن الدغینہ نے سوال کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، میں اپنے وطن سے نکل کر جا رہا ہوں، اللہ کی زمین میں چلا جاؤں گا، جا کر کے سکون سے اللہ کی عبادت کروں گا. آپ غور کیجئے کہ جب ہم سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، یہی کافر، یہی مشرک قوم، یہی ہمارے دشمن ہماری مدد کریں گے ہماری مشکل گھڑیوں میں. وہ کافر سردار ابن الدغینہ کہتا ہے، اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. کہا کہ آپ جیسے آدمی نہ خود سے جانا چاہیے، نہ خود سے نکلنا چاہیے، اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے.
آپ کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ آپ کو نکالا جانا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اس لیے کہ آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں. آپ تو انسانیت کی فلاح و بہبودی کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کی ہمارے وطن میں ضرورت ہے. آپ نہ خود سے جا سکتے ہیں اور نہ تو کوئی آپ کو نکال سکتا. واپس چلیں اور اپنے وطن میں رہ کر کے آپ اللہ کی عبادت کیجیے. وَأَنَا جَارٌ لَكَ، میں آپ کو پناہ دوں گا، میں آپ کا محافظ بنوں گا، آپ کی حفاظت میں کروں. آپ واپس چلیں. ابن الدغنہ قبیلہ قارہ کا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لایا اور کہا کہ میری پناہ میں آپ. یہ کب ہوگا؟ دشمن ہماری مدد کرے گا ایسی مشکل گھڑیوں میں، جب ہم سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں گے، لوگوں کے ساتھ انسانیت کے کام آئیں گے، انسانیت کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں گے. یاد رکھیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. انسانیت کا درد اپنے سینوں میں محسوس ہو، اللہ کی مدد آئے گی. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کی ہم مدد کریں. انسانیت کا درد اپنے سینوں میں محسوس ہو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر. انسانیت کے حق میں وہ فائدہ مند ہو، مفید بنو، لوگوں کے لیے مضر نہ بنو. ہم لوگوں کے کس طرح سے کام آ سکتے ہیں؟ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. جب مشکل حالات آئیں گے، یہی غریب، یہی کمزور، ان کی معصوم دعائیں ہمارے کام آئیں. یہی دشمن جو آج ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا تو وہ ہمارا دوست بن جائے گا، اور ایسی مشکل گھڑی میں وہ ہمارا محافظ بن جائے گا، ہمارا مددگار ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے. میں نے کہا کہ دو باتیں ہمیں سمجھنا ہے. ایک تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، اگر ہمیں اللہ پر یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ پر کامل توکل ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارے، تو یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اور دوسرے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور سماج اور معاشرے کے غریبوں، کمزوروں، بے کسوں کی مدد کریں گے، تو ان معصوموں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور یہ دشمن مشکل گھڑی میں ہمارے ہمدرد ہو جائیں گے اور ہمارے محافظ بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ملک کے امن و امان کی حفاظت فرما. اے اللہ، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب کو ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ، تو ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید و وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.